ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ قمر پہلا رکوع اور پہلے رکوع اور سورت کی آیت نمبر 9 10 11 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر سب سے پہلی قوم جو دنیا میں ہلاک ہوئی، تباہ و برباد ہوئی، جن پر عذاب آیا، اس قوم کا ذکر ہے. وہ ہے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان پیغمبروں کی قوموں میں وہ نافرمانی نہیں پائی گئی جو اس قوم میں پائی گئی اور ہلاکت کا سبب بنی. وہ کیا تھی؟ شرک. کیا بولو بھائی؟ ہاں، شرک ہے. یہ پہلی قوم ہے زمین پر جو شرک میں مبتلا ہوئی اور اتنی دور جا پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا نہیں، مارا پیٹا، برا بھلا کہا. اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے کہ جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی اور رسول بھی اور صاحب شریعت بھی. صاحب شریعت بھی یہ پہلے ہے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. تو بہرحال قوم میں بگاڑ پیدا آیا اور قوم نے پہلے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کیا. یہ آج بھی جو لوگ تصویروں کو، درباروں کو، مزاروں کو پوجتے ہیں، وہاں چوما چاٹی کرتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ تھے. تمہیں کیا پتا؟ وہابیوں تمہیں نہیں پتا. تو ان کو پتا نہیں ہے کہ ہر نبی کی، ہر مشرک قوم نے پہلے نیک لوگوں کی ہی مورتیاں بنا کر پوجا ہے. یاد رکھنا، کسی نے بھی شیطان کی مورتی بنا کے نہیں پوجا، وہ اگرچہ آج پوجا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بہت سے ملکوں میں شیطان کی باقاعدہ مجسمہ بنا کر اس کو پوجا جاتا ہے. جی ہاں. تو بہرحال پہلے جتنے بھی یہ گزرے لوگ ہیں، یہ مذہبی طور پر یاد رکھنا وہ نیک لوگوں ہی کی مورتیاں ہوا کرتی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بیت اللہ شریف مکہ فتح ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اندر 2 مورتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مبارک شکل و صورت میں بنا کے رکھی ہوئی. اسے آگے بتاؤ. پھر ظلم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، یعنی جیسے ہاتھ بنایا ہوا تھا اور ہاتھ میں تیر بھی کون سے تھے؟ بولو، جوا. ہاں جی. تو اس لیے بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح. اب یاد رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کا مقصد، اس امت کو یہ بتانے کا مقصد، ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا ہے کہ پریشان نہ ہو، آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ نئی بات نہیں، سابقہ قوموں نے بھی ایسا ہی کیا.
پھر مجھے اور آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنا قبلہ درست رکھنا، امت کو خبردار کیا جا رہا ہے اپنا قبلہ، میرے نبی کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ نہ کرنا، اور اگر تم نے کیا تو رشتہ دار تم بھی میرے کوئی نہیں ہو۔ اگر میں نے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا ہے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد اور اپنے نبی نوح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی والے معاملے کی وجہ سے، تو تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو خیر تمہاری بھی نہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، معاذ ہم سن کے صرف یہ نہ کہہ دے کیسے عجیب لوگ تھے، فوراً اپنے من میں غور کریں کہ یہ بیماری ہم میں تو نہیں، شرک کی، کفر کی، بے ادبی اور گستاخی۔ ہاں جی، بے ادبی اور گستاخی یاد رکھنا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عملاً بھی ہوتی ہے اور ایک زبان سے بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ وہ خود اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنی کتاب کی، اپنے مذہب کی اور اپنے نبی کی بے ادبی کا مرتکب ہو چکا ہے، وہ الگ بات ہے، جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں۔ اس کی ایک عام مثال دے رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سائیکل پہ اور مختلف جی لوگ یہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں اور ردی کے نام پر کتابیں خریدتے ہیں، ان میں اسلامیات بھی ہوتی ہے، سارے بولو کیا ہوتی ہے؟ اسلامیات، قرآن کی آیتیں ہوتی ہے، اس کے اوپر ہی وہ چھولے رکھ کے دے رہا ہوتا ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ سارے بولو ہے؟ ہاں جی، کس بنیاد پر؟ جہالت کی بنیاد پر۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے لکھا ہوا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور کھانے والا بھی جہالت کی بنیاد پر کھا پی کے اسی سے ہاتھ صاف کر کے، بلکہ منہ صاف کر کے یوں پھینک دے جیسے ٹیشو پیپر پھینک ہے۔ یہ ذرا راستے میں اٹھایا کرو ذرا کاغذ، تمہیں مل جائیں گے بڑی بڑی قرآن کی آیتیں، بسم اللہ، یہ اللہ کے نام۔ پھر اس سے اگلی جہالت ہماری دیکھی کہ ہمیں یہ جو بیٹھے ہوئے ماسٹر صاحب، اللہ کرے یہ بھی آواز اٹھائی نہیں کہ طبقے کی بات کرنے لگا ہوں۔ پھر اگلی ہماری جہالت دیکھیں کہ اسلامیات اور قرآن اور یہ تعلیم لازم تو کی ہے، اور ایک ہی بیگ کے اندر ہاں جی انگلش بھی ہے، ریاضی بھی ہے، اور اسی بیگ کے اندر قرآن کا سپارہ بھی ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے تو بیگ کدھر ہوتا ہے؟ تو قرآن کدھر گیا؟ بولو، یہ قانون کس نے بنانا ہے کہ قرآن تم نے تعلیم تو لے آئے بیچ میں، قرآن تو یہاں ہونا چاہیے، سپارہ کدھر ہونا چاہیے؟ وہ اسی بیگ میں، اور پھر تم نے اسی بیگ کو دیکھو گا یوں ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہوتے ہیں۔ پھر تم نے وہی بیگ دیکھا ہوگا کہ جب یہی نوجوان پارک میں جاتے ہیں تو یوں پھینک کے بیٹھتے ہیں۔ پھر یہی بیگ دیکھو گا تم نے سر کے نیچے رکھ کے ادھر طالب علم لیٹا ہوتا ہے۔ عرب والوں کا ذکر کرتے ہو، ذرا عجم والوں اپنی بھی آنکھیں کھول لو۔ یہاں کہتے جی ہم وہاں جاتے ہیں، وہ عرب والے احترام نہیں کرتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں ساتھ ہی سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی یوں نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کے مسائل، بہرحال وہ جانے کوئی اچھا کام وہ نہیں کر رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، پیچھے ہم بھی نہیں رہے۔ بولو یہ ادب ہے؟ اب اس سے آگے بھی چلوں تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی بابا جی تسی کیا اندے ہو تو وہ جڑے بابا جی بیٹھے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے، فرمایا نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ نبی کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اپنی بات نہیں کرتے، نبی خدا کی بات کرتے۔ جس طرح قاصد کو دھکے دینا، وہ قاصد کو تم نے نہیں دیے، وہ جس کا بن گیا اس کو دیے۔ تم نے قاصد کو بتایا کہ نعوذ باللہ جس کی طرف سے تو آیا اس کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ جی ہاں، مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا فَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو۔ ہاں جی، عقیدہ درست کر لے ملنگا، نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ بندہ۔
ہم کیا حضور اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ سارے بولو یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ بندے اصل میں تو ہے ہی نبی، سارے بولو میں اور آپ تو بندے کے نام پر شرمندگی ہے۔ ہم کون ہے بولو؟ شرمندگی۔ ہمیں بندگی کا حکم ہے اور نبیوں نے بندگی کر کے دکھائی ہے۔ اصل میں بندے تو نبی تھے، سارے بولو کون تھے؟ ہاں، بندہ بندگی سے ہے، کس کی بندگی؟ اللہ کی۔ یہی تو وجہ ہے، جب بندہ نہیں مانو گے تو ان کی بندگی شروع کر دو گے۔ اور جملہ بڑے فخر سے بولتے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہم ان سے لیتے ہیں۔ شرک یہی تو ہے بھائی، اللہ نے نبیوں کو دیا ہم اللہ سے لیتے ہیں۔ سارے پوتو کس سے لیتے ہیں؟ کوئی اللہ کے بعد تھوڑا ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو دیا ہم حضور سے لیتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لو۔ سارے بولو کس سے لو؟ جی، اللہ نے یہ تھوڑا کہا میں نے سارا دے دیا میرے پاس کچھ نہیں اب ان سے لو۔ یہ کہاں پہ ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگنا ہے۔ انہوں نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے مانگنا، کہیں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ شرک کی پڑیاں جو اللہ معاف کرے اہل علم ہی سمجھ سکتے، عام آدمی سمجھ۔ اب ان سے کہو تو نے کہنا یہ بے ادبی ہے، یعنی شرک کو ادب اور شرک کی نفی بے ادبی، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہاں بھی لفظ دیکھیں، فَكَذَّبُوا جھٹلایا انہوں نے۔ اللہ نے لفظ رسول نہیں لائے، لفظ نبی نہیں لائے، لفظ پیغمبر کا نہیں لائے، عبدنا۔ سارے بولو کیا مطلب ہے؟ ہمارا بندہ، ہمارا بندہ۔ اللہ بندہ کہے، ہم کہے آمنا ہمارا ایمان، یہ فتویٰ دے یہ گستاخ، کمال ہے۔ یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ سارے بولو یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ علم ہوتا تو یہ بھی کہتے آمنا ہمارا بھی کیا ہے، یہ کہتے نہیں۔ عبدنا کہا، اور سورہ معراج میں بھی دیکھو سبحان الذی اسرا بعبدہ، حضور کو بھی اللہ نے یہ عبد سے ذکر کیا، پیغمبر سے ذکر نہیں کیا۔ پیغمبر ہے، رسول ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن یہ صفت ذکر یہاں نہیں کی، عقیدہ لوگوں کو بتا دیا۔ عقیدہ درست رکھنا، اس لیے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو نبیوں کو بندہ ماننا یہ قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ نبیوں کی صفت بندگی کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے دل و دماغ کے دریچے کھولو، آنکھیں بند کر کے نہ چلو، خود قرآن پڑھو۔ کم از کم ہر مسلمان کو قرآن کا ترجمہ تو ضرور آنا چاہیے، لفظی ترجمہ یہ قرآن کا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا مجنون، ہمارے بندوں کو انہوں نے مجنون کہا۔ پہلی گستاخی کنہوں نے؟ قوم نے۔ مجنون کہتے ہیں دیوانے کو، جس کا دماغ کام نہ کرے، نعوذ باللہ۔ یہ نبیوں کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہر نبی اپنی امت میں زمین پر سب سے اعلیٰ عقل مند ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ۔ ساری امت کی عقل ملا دی جائے، اس نبی کی امت کی عقل کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہنا گستاخی کی انتہا نہیں۔ پھر وَازْدُجِرْ، دھکے دیے، دھکے، وَازْدُجِرْ، دھکے دیے، ڈانٹ ڈپٹ، منہ میں جو آیا۔ یہ دعوت کا کام اتنا آسان نہیں، مارا پیٹا، پتھر مارتے تھے، اور 2-4 دن نہیں، 2-4 سال نہیں، 950 سال
کتنے بولو جی؟ اور 950 سال کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری بس ہو گئی۔ جی ہاں، انسان ہے، انسان کی بس ہو جاتی ہے۔ سارے بولو انسان کی بس، ہاں بندے ہیں، بندے کی بس ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ کی صفت ہے جس کی بات وہ کہتا ہے چل کہاں تک چلتا ہے، کہاں تک کرے گا، تیری انتہا ہوگی، تو تھکے گا، اللہ نہیں تھکے گا، یہ یاد رکھنا۔ لیکن نبی تھک جاتے۔ اگلی آیت میں ہے کیا کہا، کہنے لگے اللہ نے ذکر کیا فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا دی، ہمیں پکارا، اور کیا کہا، انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ تو مغلوب میں نے کیا ہوتا ہے، بے بس، میری انتہا ہو، میری بس ہو، بس اب ان کا ظلم برداشت کرنا میری بس میں۔ دعوت سے بے بسی نہیں کر رہے، کیا مجھ سے بولا نہیں جا رہا، نہیں، یہ مارتے ہیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور فانتصر، تو میری مدد کر۔ ملنگا مدد کدے کو منگی، سانو کی ہوندا اگر اللہ کو منگی ہے، اسی یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہیں، غلط ہے۔ اسی علی مدد کیوں کہتے ہیں، غلط ہے۔ قرآن کا پیغام ہے یا اللہ مدد، سارے بولو، یہ قرآن کا پیغام نہیں یا رسول اللہ مدد، یہ قرآن کا پیغام نہیں، یا علی مدد قرآن کا پیغام نہیں، یا غوث اعظم مدد قرآن کا پیغام نہیں۔ قرآن کا پیغام ہے یا اللہ مدد، کیونکہ مقدس ہستیوں نے بھی مدد کس سے مانگی ہے، اور ہمیں حکم ہے نبی کی اتباع کا، فاتبعونی، کیا کرو، تو یہ اتباع ہے کہ نبی مانگے اللہ سے مدد، ہم نبی سے مانگے، نبی کی اتباع ہے، بولو نا۔ تو پھر ولی مانگے اللہ سے مدد، ہم ولی سے مانگے، اتباع ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو بولو کیا ہے، مذاق ہے پیچھے چلنا۔ تو پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تیرا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے، تو یہ آگے کیا بڑھنا، تم نے تم کو خدا بنا دیا۔ مدد کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی مدد، اور مدد اللہ سے مانگنا یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ سے مدد مانگ۔ مدد کرنا بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مدد دینا، مدد کرنا اور مدد مانگنا یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگے گا تو اس نے اللہ کا حق مار دیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ تو فانتصر، اللہ مدد کا، تو اس لیے میرے بھائی مدد کس سے مانگنی ہے، تو پھر اللہ سنتا ہے۔ فرمایا ففتحنا، پھر ہم نے پکڑ کے لیے دروازے کھول دیے، ابواب میں نے دروازے فتحنا کھول دیے، اسما کس کے، آسمان کے، رزق کے لیے نہیں، تباہی کے لیے، ہاں جی، بماء منہمر، پھر اوپر سے نہریں جاری کر، انسان کی توقع سے ہاں جی بڑھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آگے وہ عذاب کی صورت ذکر آ رہی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بے ادبی نہیں کرنا، قرآن کی، اسلام کی، کسی مقدس ہستی کی، کسی مقدس جگہ کی، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو بے ادبی سے بچانا۔ دوسری بات فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر انشاءاللہ دنیا آخرت میں انجام اچھا ہی اچھا ہے، ورنہ اس کے برعکس ہوگا تو انجام بھی برعکس ہوگا۔ اللہ ہمیں با ادب اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان